بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت حسن بصری کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ان اللہ والوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ آپ نے فرمایا، جب میں 4 افراد کے متعلق سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ نمبر 1 ہجرہ، نمبر 2 مست آدمی، نمبر 3 لڑکا اور نمبر 4 عورت۔ لوگوں نے جب اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میں نے ایک ہجرے سے گریز کرنا چاہا تو اس نے کہا، میری حالت کا کسی کو علم نہیں ہے، آپ مجھ سے گریز نہ ہوں، ویسے عاقبت کی خبر صرف خدا کو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک شخص مستی کے عالم میں کچرے کے اندر لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا، سنبھال کے قدم رکھو، کہیں گر نہ پڑنا۔ تو اس نے جواب دیا کہ آپ اپنے قدم مضبوط رکھیں، کیونکہ اگر میں گرا تو تنہا گروں گا، لیکن آپ کے ہمراہ پوری قوم گر پڑے گی۔ چنانچہ اس قول سے میں آج تک متاثر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک لڑکا چراغ لیے ہوئے چل رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ روشنی کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ تو اس نے چراغ گل کرتے ہوئے کہا، پہلے یہ بتائیں یہ روشنی کہاں فنا ہوگی، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ روشنی کہاں سے آئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت منہ کھولے ہوئے ننگے سر غصے کی حالت میں میرے پاس آئی اور اپنے شوہر کا شکوہ کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ پہلے تم اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لو، لیکن اس عورت نے جواب دیا کہ شوہر کے عشق میں میری عقل کھو گئی تھی، اور اگر آپ مجھے آگاہ نہ کرتے تو میں اسی طرح بازار میں چلی جاتی اور مجھے بالکل بھی محسوس ہی نہ ہوتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ عشق الہی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں آپ سب کو دیکھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہوش و حواس پر قائم ہیں۔ کسی شخص نے جب آپ سے صبر کا مفہوم پوچھا تو آپ نے فرمایا، صبر کی 2 قسمیں ہیں، اول آزمائش اور مصیبت پر صبر کرنا، دوم ان چیزوں سے پرہیز کرنا جس سے پرہیز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، انسانوں سے زیادہ باخبر بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، کیونکہ چراہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور صحبت بد انسان کو نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر مجھے شراب نوشی کے لیے طلب کیا جائے تو میں طلب دنیا سے وہاں جانے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، جب اہل جنت جمال خداوندی کا مشاہدہ کریں گے تو 700 سال تک محویت کا عالم طاری ہوگا، کیونکہ جمال الہی کا مشاہدہ کر کے وحدت میں غرق ہو جائیں گے اور جلال الہی سے ہیبت طاری ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا، فکر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں نیک و بد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے فرمایا، جس نے گوشہ نشینی اختیار کی وہ سلامت رہا، اور جس نے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا وہ آزاد ہو گیا، اور جس نے حسد سے پرہیز کیا اس نے محبت حاصل کر لی، جس نے صبر و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر لی وہ سر بلند ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، قلیل تقویٰ بھی 1000 سال کے صوم و صلاۃ سے افضل ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے بہتر عمل فکر و تقویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر میرے اندر نفاق نہ ہوتا تو میں دنیا کی ہر شے سے پرہیز کرتا، اور نفاق نام ہے ظاہر و باطن میں خلوص نیت کے نہ ہونے کا، اور مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ حلیم بھی ہو اور تنہائی میں عبادت کرتا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی غیبت درست ہے، نمبر 1 لالچی، نمبر 2 فاسق، نمبر 3 ظالم حکمران۔ آج میں اس سلسلے کو یہیں اختتام پذیر کرتا ہوں، کل پھر حضرت حسن بصری کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں۔ شکریہ۔